بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے بارے میں۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بطور وزن اور بطور میخ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کس جگہ پہ، کیونکہ جب زمین کو پانی کے اوپر بچھایا گیا تھا اس وقت زمین حرکت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہاڑوں کو اس لیے اس میں رکھا ان تمیدا بہم، تاکہ یہ ہلے نہ، ایک یہاں ادھر ادھر ہچکولے نہ کھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور میخ اور بطور وزن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا۔ ویسے بھی بعض علاقوں کی خوبصورتی بھی پہاڑوں کے اندر، مری کے علاقے کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر اتنی سردی ہے جیسے فریج کا دروازہ کھلا ہے، اور دوسری پہاڑی پر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظام قدرت ہے کہ اس نے کہاں کہاں پہ، اور پھر سمندر کے اندر سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سمندر کے اندر ایک ایسا پردہ لگایا ہے کہ پانی تو ایک ہے، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہا کہ پردہ کس جگہ پہ ہے، پانی چل رہا ہے، ادھر کڑوا ادھر میٹھا، کڑوا میٹھے کے اندر، میٹھا کڑوے کے اندر، کبھی آج تک بھی نہ وہ ملا ہے نہ داخل ہوا ہے، وہ الگ ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا میں نے پردہ لگایا لیکن کسی کو پردہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ایک دن ایسا آئے گا قیامت کا دن، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ اڑا دے گا، پہاڑوں کو بھی ختم کر دے گا قیامت کے دن۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کیسی ہوگی؟ زمین کے اوپر نہ کوئی درخت ہوگا، نہ پہاڑ، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی دکان، نہ مارکیٹ، نہ کوئی اور کسی قسم کی کوئی فصل، نہ سبزیاں، نہ کوئی موڑ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر کے میدان، ایک چٹیل میدان، صاف میدان بنا دے گا قیامت کے دن۔ دور دراز تک کسی کو کوئی کسی قسم کا پردہ یا اونچ یا نیچ بالکل، یا کوئی موڑ بالکل نظر نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ کوئی موڑ ہوگا نہ اونچ نیچ ہوگی اس میں بالکل۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس دن ایک آواز دینے والا قیامت کے دن آواز دے گا، اس کے پیچھے ساری دنیا چل پڑے گی قیامت کے دن۔ کسی کو کوئی جرت نہیں ہوگی دم مارنے کی، آواز والے کے پیچھے وہ فرشتے، اس کے پیچھے لوگ چلے جا رہے ہوں گے۔ میدان معاشر، ملک شام میں میدان معاشر نے قائم ہونا ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور اس دن ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، بالکل کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آواز نکالے۔ فَلَا تَسْمُعُ إِلَّا ہَمْسًا، لیکن جویں کنا دے اندر خسر پھسر، بالکل سلو، ڈر ڈر کے ایک دوسرے کو کہ آج کیسا دن ہو گیا، کیسی وحشت، کیسی دہشت، کس نے ہم کو قبروں سے اٹھایا، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اس دن ہر بندہ حیران بھی ہوگا، پریشان بھی ہوگا۔ زمین کے بالکل سورج قریب آ جائے گا، 1 میل، اور صحابی کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ میل سفر والا ہے یا میل اس سلائی کو کہتے ہیں جو سرمے والی، یعنی کہ اتنا قریب، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل قریب۔ اسی لیے تو زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، بالکل کوئلے کی طرح، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی ہمت جرت نہیں ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور جب اس دن سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، سارے اپنی قبروں سے ننگے، جیسے ماں کے پیٹ سے اسی طرح قبر کے پیٹ سے ننگے ہوں گے سارے، کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی۔ اور کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟
عائشہ تو نے کیسی بات کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن اتنا ہیبت ناک دن ہوگا، یہ تو دیکھنا، یہ تو کسی کے ذہن میں سوچ تک بھی نہیں ہوگی۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ اتنا غم زدہ ہے کہ آج پتہ نہیں اس دن میرے ساتھ کیا ہوگا، ہر بندہ اس کیفیت میں ہوگا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اس دن کسی کو کسی سفارش کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، ہاں إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، جس کو اللہ اجازت دے دے بھئی سفارش کرو، کیونکہ اس دن مجرم جس کا جرم کتنا جرم ہے، تھوڑا ہے، 25% ہے، 50% ہے، 75% ہے، 100%، جرم کا اندازہ، جرم کا پورا حساب، جرم کتنے، نیکیاں کتنیاں، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، بالکل یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے لوگوں کو کسی کو کوئی شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور نفع بھی نہیں دے سکے گی، ہاں اللہ اجازت دے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کریں گے، لیکن اہل توحید کی کریں گے، جس کا عقیدہ توحید کے مطابق لا الہ الا اللہ نے سمجھا بھی اور پڑھا بھی اور سمجھا بھی اور اس کے مطابق پوری زندگی کو گزارا، اللہ کے نبی قیامت کے دن ایسے متقی اور پرہیزگار بندے کی سفارش کریں گے۔ یہ نہ سوچیں میں شرک بھی کرتا رہوں، بدعت بھی کرتا رہوں، منمانی بھی کرتا رہوں، جرم بھی کروں، زیادتی بھی کروں، حق بھی غصب کھاؤں، لوگوں کا کھاؤں، اور مجھ سے کوئی پوچھے نہ، اور مجھ سے کسی نے پوچھنا بھی نہیں، اور اللہ کے حبیب نے میری سفارش کرنی ہے، یہ جھوٹ ہے، سفارش نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، اور بھی کافی مقامات پر، یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ، نہیں نفع دے گی سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے، اللہ اجازت دے گا تو نبی علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، اور اسی طرح اس کے بعد پھر صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے نیک بندے، جس کو سفارش کی اجازت، سٹیپ بائی سٹیپ وہ سفارش کر سکیں گے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ پہلے تو جس کو اذن ملے گا، اجازت ملے گی، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا اور کتنے نمبروں سے پاس ہوگا، یہ اس کی خوش نصیبی کا اندازہ لگا کہ جس کو اجازت ہوگی بھی تم سفارش، حافظ قرآن بعمل اللہ کے قرآن کا حافظ اور قاری اور عالم، اس کو بھی اجازت ہوگی، اس کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ، اور علماء قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازے گا، جیسے دنیا کے دوسرے لوگ ہیں اس طرح عالم نہیں ہوگا، بلکہ عالم کی شان قیامت کو انوکھی ہوگی، اللہ اس کے سر کے اوپر ایسا ہیرے اور جواہرات کا تاج رکھے گا جس تاج کی روشنی آج کے سورج اور چاند سے زیادہ تیز ہوگی، عالم دین کی یہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح دن کے اوپر، جس طرح دن میں سورج چڑھا ہو اس کی کتنی شان ہے، اور رات میں ستارے ہوں تو چاند کو کیسی عظمت ہے، ایسے ہی دنیا والوں پر جیسے ستاروں کو چاند کو عظمت ہے ستاروں پر، اسی طرح عوام پر، عالم کو قیامت کو اللہ ایسے ہی شان عطا فرمائے گا۔ علم کی یہ فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر بھی اپنے دین سے تعلق رکھنے والے کو پیچھے نہیں کیا، بلکہ ہر مقام پر اس کو آگے کیا ہے۔ تو جس کو رب آگے کر دے، ساری دنیا مل کے بھی اس کو پیچھے نہیں کر سکتی، یہ بھی یاد۔ اسی لیے میں کہتا ہوں خدا دا واسطہ جی اپنے اپنے گھراں وچوں ایک تے حافظ قرآن بناؤ، ایک تے عالم دین بناؤ۔ تسی آکھیا لو پیسے کیویں ہون گے؟ پیسے ہونے چاہیے نے، بس کسی ہوٹل تے چھاڑو، کسی منڈی دے اندر، کسی دکان تے جا پتر، نہ پڑھایا اپنی اولاد کو، نہ کوئی سکھایا، یہ تو نے کیسی اپنی اولاد سے بددیانتی کی ہے۔ اپنے اوپر تھوڑی سی سختی برداشت کر لو چند سال، لیکن اپنی اولاد کو تو کچھ نہ کچھ بناؤ، اپنی اولاد کو تو کچھ نہ کچھ بناؤ کہ وہ تیرے لیے کل کو صدقہ جاریہ، جو جب تو دنیا سے جائے وہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ مثال دے طور تے میرے والد صاحب دنیا تے نہیں تے میں انہاں صدقہ جاریہ ہے نا، قبر میں ہے وہ، اور الحمدللہ مجھے پر امید ہوں میں 100% الحمدللہ، اور اللہ ایسے ہی کرے وہ جنت میں انشاءاللہ اعلیٰ مقام پر بھی ہوں گے، اور ان کے درجات اللہ جب بلند کرے گا تو وہ پوچھتے ہوں گے اللہ یہ درجہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے پتر نے اتھے کچھ پڑھیا ہے، سنایا ہے، دین دا کام کیتا ہے، اس وجہ تو تیرے درجات میں اونچے کر رہے ہیں۔ تسی نہیں چاہتے کہ ساڑھے بھی اونچے ہون؟ ایسا نہ کرو۔ بچہ ابھی بیچارہ
7-8 سال یا 10 سال کا ہے یا 12 سال کا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میری زندگی کا رخ کیا ہے، پتہ تو ماں کو ہے یا باپ کو، لیکن تو اس کی زندگی کو کیسے برباد کر رہا ہے۔ یہ امانت ہے تیرے پاس اولاد، بیٹیاں بھی امانت۔ سلف صالحین جب دیکھتے کہ اولاد کو، جب بیٹیوں کو پڑھاتے بھی ہیں، کڑھائی سلائی، گھر کے کھانے، کام اور تربیت اور سارے کام جب سکھاتے تو لوگ کہتے کہ یہ آپ بھی تین تے اگلے گھر ٹر جانا ہے، انہیں تے اتنی محنت دی کیا ضرورت۔ تو انہوں نے کمال کا جواب دیا۔ سلف صالحین اللہ کے نیک اولیاء کرام پتہ جواب کیا کہتے ہیں؟ امانت، یہ آگے امانت ہے، امانت اچھی وہی ہوتی ہے جو اچھی خوبصورت کر کے آگے پہنچائی ہے۔ لہذا جب عورت پڑھتی ہے تو نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب اولاد میں سے عورت پڑھتی ہے تو نسلیں عموماً پورے گھر دے اندر عورت دا جڑا عمل دخل ہوندا ہے تے عورت جڑی ہے اودی وجہ تو اولاد جڑی ہے انہوں راہ ملدا ہے کہ ماں دسدی ہے پتر تو کی کرنا ہے اس تو بعد۔ ماں دا کردار ہوندا ہے گھر دی چار دیواری دے اندر باپ تو بھی زیادہ۔ لہذا اپنے پتراں دی بھی اپنی بیٹیاں دی بھی تربیت اچھی کرو۔ قرآن پاک دی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم جڑی ہے وہ بھی سپورٹ دینی تعلیم نو دیندی ہے۔ اگر دنیاوی تعلیم نہ ہو تو پھر بھی بندہ آگے نہیں نکل سکتا، کسی جگہ تے انہوں گل کرن دا طریقہ سلیقہ کسی سٹیج یا ممبر تے نہیں ہوندا۔ لہٰذا دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ دونوں عصری اور دینی تعلیم مل کر انسان کو انسان بناتی ہے اور کمال کا انسان بناتی ہے۔ پھر وہ بات کرتا ہے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اس منہ سے کیسے موتی اور ہیرے اور جواہرات اور کلیاں گر رہی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ علم کی وجہ ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت اور عروج عطا فرماتا ہے، اور علم قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کسی کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اور اس کی بات کو اللہ پسند کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ان کے آگے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ کے علم کو کوئی بھی انسان نہیں احاطہ کر سکتا، نہ ہی کسی کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہر لحاظ سے اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ کیونکہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت دو دریا جتھے جمع ہوندے نے اس مقام تے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ آپس میں گل بات کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر آپس میں پتہ کی گل کر، ایک چڑی چھوٹی جی آئی، ایک چڑی نے سمندر تو دریا تو چنج پانی دی پری اور انہیں اتھے بیٹھی۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام آپس کے اندر گل بات کر رہے ہیں، اور حضرت خضر فرماندے ہیں موسیٰ میرا علم تے تہاڈا علم اللہ دے علم دے سامنے انج ہی ہے جویں اے دریا تو سمندر تو اس چڑیا نے ایک چنج پانی دی پری ہے تے سمندر دا کی گیا ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ اس طرح ہی میرا تے تیرا علم جڑا ہے اللہ دے علم دے سامنے اے حیثیت رکھدا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والا اور اللہ رب العالمین ہے، وہ شان دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اینو آندے نے عقیدہ توحید۔ جب تک عقیدہ توحید درست نہیں، عقیدہ رسالت درست نہیں، جو مرضی بھی کر لو کوئی عمل قبول نہیں۔ لا الہ الا اللہ نو سمجھو کہ لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے، جھکنا اللہ دے سامنے، رکوع اللہ دے سامنے، قربانی رب دے نام دی، نظر و نیاز اللہ دے نام دی، جو چیز وننی ہے اللہ تعالیٰ دے نام دے نال بس ونڈ دیو، دے دیو، اس اگوں کوئی کسی قسم دی کوئی گل بات کرنے دی ضرورت نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سارا کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد